ناظرین آداب. ناظرین، شخصیت پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر آپ کے حضور حاضر ہے ایک اہم شخصیت کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے اس شخصیت پروگرام میں کسی نہ کسی اہم شخصیت کے حضور حاضر ہی دیتے ہیں. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ وہ اپنے تجربات اور اپنے زندگی میں جو کیے ہوئے کچھ کام ہیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں سے ہم شیئر کر سکیں. اسی حوالے سے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہمیں دیں اور ہم اس میں شخصیت پروگرام میں ان سے کچھ گفتگو کر سکیں. ناظرین، آج کے اس شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت کا نام ہے سید غلام حیدر. سید غلام حیدر صاحب کی شخصیت پوری اردو ادب میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کے حوالے سے میں اتنا بتاتا چلوں کہ آپ ایک علمی، ادبی اور ایک مذہبی اور ایک بڑے خانوادے میں آپ امروہہ میں پیدا ہوئے. اور امروہہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ سید حسین شرف الدین شاہ ولایت جن کا مزار آج بھی امروہہ میں موجود ہے اور اس پر پورے تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر آتے رہتے ہیں. اپنی منت مرادوں کا سلسلہ وہاں رہتا ہے اور وہاں پر آج بھی کرامات جو ہیں سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کی، اس میں ایک اہم کرامت یہ ہے کہ ان کے مزار پر بچھو نہیں کاٹتا، یعنی بچھو ہاتھ پر لے لیں تو ڈنک نہیں مارتا. تو یہ ان بزرگوں کی کرامات ہیں. اس خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت سید غلام حیدر صاحب، یعنی نقوی سادات میں آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے جو ادبی خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں. خصوصی طور سے بچوں کے ادب کے حوالے سے جو آپ کا کتابی سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی انگنت کتابیں آپ کی منظر عام پر آئیں پھر، اور ان کتابوں پر مختلف تنظیموں سے اعزازات، ایوارڈ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے مسلسل جو کام کیا ہے اسے سماج نے اور اسے دنیا نے اپنے احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کو عزت سے نوازا ہے. ہم نے آج ان سے درخواست کی ہے کہ کچھ دیر آج ہم سے گفتگو کریں. بھائی غلام حیدر، ہم آپ کا تہہ دل سے اپنے اس پروگرام شخصیت میں استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہاں بھائی، ہم سب سے پہلے ذرا سا ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ، جیسا کہ ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کی جو زینوں پر چڑھتا ہے، سب سے اس میں بنیادی جو رول ہوتا ہے وہ ہے تعلیم کا. تو ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور کہاں سلسلہ رہا؟ بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری امروہیت جی بہت لوگ مشکوک سمجھیں گے، اس لیے کہ کل اس وقت 88+ کی عمر میں جی میں اگر سارا ایک ایک دن جوڑ لوں تو صرف 6-7 مہینے یا سال 1.5 سال سے زیادہ میں امروہہ میں نہیں رہا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. جی جی بہت. اور میری یہ کتاب جو میں نے امروہہ کے فریڈم فائٹر کے سلسلے میں لکھی ہے، اس میں امروہہ کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، رومہ رخش عمر کو، جسے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین کتاب ہے. میری خیر مبارک. اچھا، میں امروہہ کے اصل میں مچھرٹے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پچھلے 150 سال سے پچدرے پہ میرا خاندان مقیم ہے. اور وہ بڑا مظلوم خاندان سمجھا جا سکتا ہے امروہہ کا، کہ اس لیے کہ اس کی ساری زمینیں خرید کے اس پہ تھانہ بنا دیا گیا. 1903 میں تھانہ بنا. 1902 میں اسے چھین لیا گیا تھا. میرے والد کا ہاتھ کا لگایا ہوا ایک پیڑ وہاں تھا جسے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا ہے. اب تو وہ بھی نہیں رہا. جو کوتوالی میں موجود تھا. جی ہاں وہ تھانے میں موجود تھا. وہ بہرحال میرا
خاندانی بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے تو بالکل وہی ہے کہ جو امروہہ کے ہر نقوی یا زیدی یا تمام سادات کا ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ کچھ وہ نہیں ہے، اور نہ کوئی کمی نہ کوئی بیشی۔ لیکن ایک بات اہم تھی کہ میرے والد کی پیدائش ہوئی ہوگی 1896 یا 97 میں۔ اچھا۔ خاندان عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، لیکن کوئی اسکول ایجوکیشن کسی کی نہیں تھی، لیکن خوب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ بہرحال میرے خاندان کی ایک ضرور پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے والد کا پیشہ کتابت تھا۔ اچھا۔ اور جیسے ہی دوسری جنگ شروع ہوئی یعنی 1939، تو چونکہ کتابت اور چھپائی کی ہر چیز باہر سے آتی تھی وہ بند ہو گئی، اور کم و بیش بابا کی جو معاشی وہ تھی وہ تقریباً بند ہو گئی۔ اچھا۔ ایسی صورت میں میرے بھائی جو جن کا ایک الگ کردار ہے، اور ان کے لیے کتاب بھی پوری میں نے کی ہے، بہرحال وہ ذمہ داریاں جو کچھ بھی سنبھال سکے، لیکن میرے بچپن کا حصہ اب پورے اطمینان سے میں کہہ رہا ہوں کہ بے حد اسرت اور بے حد تنگ دستی میں گزرا، اور مجھے اب بھی حیرت ہے کہ میں نے کس طرح سے، یعنی میں نے اور میرے گھر والوں نے کس طرح سے اسے جھیلا، اور وہ تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ ریئلی یعنی جنہیں فاقوں کی کیفیت تھی، اس میں نے زندگی شروع کی۔ اچھا، وہ دور بھی بھائی ایسا گزرا ہے کہ سبھی طرف یہ حالات تھے؟ جی ہاں، سبھی یہ تھے، لیکن خاص طور پہ میرے ہاں کی تو بہت ہی وہ تھی۔ میرے ایک بڑے بھائی جنہوں نے ساری محنت کی اور سب کچھ کیا، اور ایک بابا، تو بابا اینی وے، تو وہ پریشانیاں جو کچھ تھیں اس وقت میں نے اپنی ایک سوانح بھی وہ کی ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اس میں صرف اس وجہ سے لکھی ہے، میں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے آپ کو نہیں مانتا ہوں، 3 باتیں ہیں جو میں ابھی بتاؤں گا کہ جو تھوڑی سی امتیازی کہہ لیجئے یا غیر معمولی کہہ لیجئے۔ بہرحال تو میں نے اس لیے لکھا ہے وہ کہ اگر اسے کچھ نوجوان پڑھ لیں تو ان میں یہ ہمت پیدا ہو کہ ان حالات سے گزرنے کے بعد بھی آدمی کام کر سکتا ہے، اور کافی کارآمد بھی کام کر سکتا ہے۔ خیر بہرحال تو یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس بدترین زمانے میں جو 1947 کا وہ تھا، اس میں غالباً میں 5-6 مہینے کل ملا کے امروہہ میں مستقل رہا ہوں۔ اور اکتوبر 47 میں بھائی صاحب نے مجھے یہاں جامعہ بلا لیا، جبکہ دلی تقریباً پھونک رہا تھا، یعنی جامع مسجد سے اور یہاں اوکھلا آنے میں مجھے 5 دن ایک غیر آدمی کے یہاں رہنا پڑا، جس کا جی تو اس حالت میں میرے بھائی صاحب نے بلا لیا، اور جب کسی نے پوچھا کہ تم 2 ہی بھائی ہو، تم نے اسے بھی بلا لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اسے احساس تو ہو کہ اسے کس دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا، کوئی اس میں کوئی امتیازی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف اتنی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے۔ چنانچہ خیر میں 3 سال 44، 45، 46 اور 47 کا شروع کا حصہ میں قرول باغ جامعہ کے اسکول میں رہا، جو جامعہ کا بہترین زمانہ تھا، اور ایسے فریڈم فائٹرز تھے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو بعد میں پریسیڈنٹ ہوئے وہ تھے، اور اتنا ہمارا ذہنی لیول جو تھا وہ تھا کہ ہم بہت وہ تھے۔ بہرحال 47 میں میں امروہہ میں تھا، اور وہاں کے ماحول کو میں نے وہیں دیکھا، لیکن یہ کہ میں اکتوبر 47 میں جامعہ آ گیا، 4 سال یہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر میں ایسی حالت میں علی گڑھ پہ بھیجا گیا، گو کہ میری پشت پہ رفیع احمد قدوائی اور آپا جان منیش قدوائی وغیرہ کا ہاتھ تھا، اور ذاکر صاحب خود وہ تھے،
کہ بھائی صاحب نے چلتے وقت 100 روپے دیے تھے، اور جب میں ایم اے کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس کے لیے مجھے ذاکر صاحب نے بلایا تھا علی گڑھ میں، تو انہوں نے 100 روپے اور دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ دیکھو اس میں تمہاری واپسی کا کرایہ بھی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں اللہ کا شکر ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا کبھی کوئی سال ضائع نہیں ہوا، لگ بھگ اچھے ہی نمبروں سے پاس ہوا۔ اور پھر اپنے اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ علی گڑھ کے ترانے کے موجدوں میں اب ایک شمع رہ گئی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ میں ان میں سے ہوں کہ جس نے سب سے پہلی مرتبہ اس تھریٹ میں وہاں کی جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی کہ سر توڑ دیا جائے گا، میں نے ترانہ پڑھا ہے، اور میں ابھی صرف اکیلا حیات ہوں، باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ میری ایجوکیشن تھی، اور پھر میں یہاں آیا، میں نے دوڑ بھاگ کی جو کچھ بھی ہے، مجھے سرکاری ملازمت مل گئی، اور جیسے بھی میں نے 29 سال 10 مہینے کئی مرتبہ یہ سوچ کر کے ریزائن کر دوں یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بچوں کو روٹی تو کھلانی تھی، تو میں نے پھر بھی 7-8 سال اپنے کام کی وجہ سے پری میچور ریٹائرمنٹ لیا، جس کا اثر آج تک کی پینشن پہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ، اور اگر ایک پروموشن ہو گیا ہوتا تو جو کچھ بھی ہوتا، بہرحال وہ داستان جو بھی ہے وہ بعد میں آئے گی، اور میں زندگی میں داخل ہو۔ ماشاء اللہ، دیکھا ناظرین آپ نے کتنی عمدہ بھائی نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی، اور خاص طور سے ہماری جو یہ نوجوان نسل دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی نے بتایا کہ کس دور سے ہم نے بچپنا اپنا گزارا، اور وہ حالات ایسے تھے کہ پوری طرح سے ایک قوم جو جن حالات سے گزر رہی تھی اس کا کیا تذکرہ کریں، لیکن بھائی نے بتایا کہ اس حالات میں کس طرح سے انہوں نے ایک تعلیمی سفر اپنا جاری رکھا، اور بہرحال جامعہ ملیہ اسلامیہ جو سینٹرل یونیورسٹی اس وقت دنیا میں اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے، وہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم اور میٹرک تک کا سفر، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وہ خود اپنا ایک بلند مقام رکھتی ہے، اس میں بھی آپ نے، اور پھر وہاں کے ترانے کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ بھائی بہرحال اس کے شروع میں آغاز اس کا جن لوگوں نے کیا ان میں آپ کا بھی اہم شمار ہوتا ہے، اور بتایا آپ نے کہ میرے بہت سے دوست تو اب رہے بھی نہیں جو اس میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ تو بڑی اچھی یہ گفتگو بھائی، میں یہی چاہتا تھا کہ اب ادبی حوالے سے جو آپ نے یہ قلم اٹھایا، اور آپ کو کس طرح سے یہ ذہن میں خیال آیا کہ کچھ بچوں کے ادب پر کام کیا جائے، اور آپ نے سب سے پہلی جو آپ کی کتاب آئی ہے وہ کون سی کتاب تھی، اور وہ کس سن میں آپ نے کتاب منظر عام پر لائے، تو ذرا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، میں نے ایک کتاب ٹرانسلیشن میں یہاں سے شروع کروں، یورپی ادب کی نادر کہانیاں ایک کتاب میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے۔ اس کے پریفیس میں لکھا ہے کہ یہ تو میرا ذہن صاف تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، یہ نوکری ووکری جو ہے یہ تو مجبوری ہے، اپنے وہ ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، اور سنجیدگی سے میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شاعری جہاں تک سوال ہے، میں روحانی طور پر شاعر ہوں، مگر لکھا بھی کچھ ہو، لیکن میں نے اس کی طرف اس لیے توجہ نہیں دی کہ بس شاعری ایک الگ میدان ہے، مجھے اس میں کوئی پریکٹیکل وہ نہیں ہے۔ بہت غور کیا، افسانہ نگاری، ناول نگاری، سب کے نمونے میرے پاس موجود ہیں، ناولٹ بھی موجود ہے، افسانے بھی موجود ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں چھپوائے۔ میں نے غور کیا کہ سب سے تعمیری کام جو ہے وہ بچوں کے لیے لکھنا ہے، اگر سنجیدگی سے لکھا جائے، اگر صرف پرانے کہانیاں اور بادشاہوں کی کہانیاں اور وہ نہیں، وہ تو اتنی کم ہے میرے یہاں کہ نہ ہونے برابر۔ پورے 40-50 سال کے کیریئر میں شاید 20-21 کہانیاں لکھی ہیں میں نے ٹاپکس اٹھائے، اس کے اوپر 3-3 4-4 سال تک ریسرچ کی، اور میں نے میرا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 4 یا 5 سال میں ایک کتاب کا ہے۔ اب میں اپنی کتابوں کو صرف نام بتا دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے ناظرین کو ذرا سا بتائیں گے تو ذرا سا معلومات میں کچھ ہمارے نوجوان۔ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے لکھی پیسے کی کہانی۔ اچھا، یہ ہے دنیا کی تاریخ میں کرنسی اور
اس کی تاریخ. اچھا 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 اچھا. اور یقین جانیے کہ میرے ایک دوست جو بہت بڑے پروفیسر ہیں اور انہیں وہ ملا ہے کیا کہتے ہیں یہ سرکاری پدم شری. جی جی. وہ کہا کرتے ہیں کہ میاں غلام حیدر ہماری ایک کتاب پہ پی ایچ ڈی ملا ہے. یقین جانو کہ اگر ڈاکیومنٹ کر کے تمہاری کسی کتاب کو اس کا صحیح طریقے سے وہ کر دو تو تمہیں ہر کتاب پہ پی ایچ ڈی ملنا چاہیے. پیسے کی کہانی مقصد لوگ ہاں پیسے کی کہانی میں نے لکھی. پھر لکھی یہ سب سے پہلی پروڈکشن جو ہے چھپائی لکھی تو اور ذرا اور پہلے ہوگی. 1973 میں میری پہلی کتاب آئی. اچھا 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 اچھا. 1973 میں میری پہلی کتاب آئی. پھر میں نے لکھی خط کی کہانی. اچھا اچھا اچھا. پوسٹل سسٹم ہمارا اتنا امپورٹنٹ وہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ یہ تو 150-200 سال کی وہ ہے. اس کی دونوں کی پیسے کی کہانی کی اور اس کی دونوں کی بنیاد تقریباً 1.5-2,000 سال پرانی ہے کسی نہ کسی روپ میں. جی جی. کسی نہ کسی روپ میں وہ سب ڈھونڈا, وہ بدلتا رہا اس کا انداز, لیکن ہے جو ہے وہ پرانی ہے کافی. پھر اس کے بعد میں نے لکھی بینک کی کہانی. اچھا اچھا اچھا. یہ اکنامکس کے ان کی وہ ہے بینک کی کہانی. پھر لکھی اخبار کی کہانی. اچھا. یہ 4 جو ہیں, اور میں ایک اور لکھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ملا کہ جب سے ہمیں دھات ملی ہے تانبا لوہا وغیرہ وغیرہ. لوہا تو اتفاق سے سب سے بعد میں آیا, سب سے پہلے تانبا آیا تھا. اس نے زندگی میں کتنا فرق ڈال دیا. جی جی جی. پھر میں نے لکھی ایک کتاب غار سے جھونپڑی تک. اچھا. انسانی زندگی کی وہ زندگی جو غاروں میں گزارتا تھا, وہ ترقی کر کے اور کیا کیا ترقیاں تھیں جس کی وجہ سے اس نے جھونپڑی ڈالنا شروع کر دی. ناول ہے اور بہت خوبصورت ناول ہے بہرحال. اور یہ ساری کتابیں ایسی ہیں جن پہ مختلف ایوارڈس مجھے ملے. جی جی جی. مجھے غار سے جھونپڑی تک. پھر میں نے ایک کتاب لکھی جس کی بہت اہمیت ہے, اور یعنی آزادی کی کہانی انگریزوں اور اخباروں کی زبانی. اچھا اچھا اچھا. آزادی. اب آپ غور کیجئے تقریباً 100 آئٹمس اس میں ایسے ہیں کہ جو انگریزوں کی تقریریں ہیں جو وہاں پارلیمنٹ میں کی گئی ہیں. جی. وہاں کی پارلیمنٹ میں. اور تقریباً اتنی ہی وہ خبریں ہیں جو اس زمانے کی اردو اخبار میں اور یعنی جو یہاں سے اخبار نکلتے تھے ان میں چھپی ہیں یا انگریزی اخباروں میں چھپی ہیں. جی. اس سے ایک بہت بڑا کام میں نے یہ لیا ہے کہ وہ کہ جنہیں آج ہم بالکل بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان, اور آزادی میں 75% ٹوٹل کام جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. یقین جانیے گا میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری ڈاکیومنٹری ثبوت دے سکتا ہوں میرے پاس. یہ کتاب لکھی, اس سے NCERT کا ایوارڈ ملا, اور کسی نے کہا کہ 5,000 کی نہیں, یہ 5 لاکھ روپے کے انعام کی کتاب ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا, اللہ کا شکر ہے. تو آزادی کہانی اور انگریزوں کی کتاب ہو گئی. اس کے بعد میں نے 2 فریڈم فائٹرس پر, اور بچوں کے لیے لکھنا جتنا مشکل کام ہے, مولانا آزاد پہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑا یعنی یہاں کا عالم اور وہ بھی, اور انہیں بچوں کے لیے پیش کرنا, اور اسے اس کی اتنی ہی کوالیفیکیشن کافی ہے کہ وہ چلڈرن بک ٹرسٹ نے انگریزی میں مجھ سے لکھوایا. اچھا 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 اچھا. جو کتاب چھپی ہوئی ہے. جی جی جی. 12. ہاں, تو مولانا آزاد کے حوالے سے, اور پھر بچوں کے لیے یہ بڑا ہے. ایک دوسری کتاب جو بعد میں ذکر آئے گا وہ بامبے کرونیکل, جو کانگریس کا وہ تھا مترجم, وہ 20 سال S.A. بریلوی نے کیا تھا. دوسری کتاب ان پہ ہے جو ذرا بعد میں لکھی تھی, وہ بھی چلڈرن بروکرس نے لکھی اور میرے سپورٹ کام کیا تھا. میں نے نہرو لائبریری میں بیٹھ کے 3-4 مہینے 5 مہینے ریسرچ کی, تب وہ 16 صفحوں کی کتاب جو ہے. تو ایک اگلا جو ناول ہے 2 والیومس میں, وہ ہے, دیکھیے پہلا تھا غار سے جھونپڑی تک, اب ہے پگڈنڈی جنگل سے کھیت تک. اچھا 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 اچھا.
کیا کہنے ہیں. اتنا خوبصورت ناول ہے کہ ابھی تک بھی بچے جنہوں نے پڑھا ہے، میں ایک مرتبہ پاکستان گیا تھا، اتفاق سے کسی بھی لڑکی نے پڑھ لیا تھا، کہنے کہ وہ آپ نے لکھا ہے صاحب، وہ تو خوابوں میں آتا ہے بار. اب آپ غور کر لیجیے. اچھا وہ تصورات، وہ جو پگڈنڈی اور کھیت تھا، وہ جو سارے آپ نے جو یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جو لیئرس ہیں ہماری تہذیب کی، جی 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 جی، قبائلی اور یہ اور وہ، تو اب اس کے عنوان سے آپ سمجھیے پگڈنڈی جنگل سے کھیت تک. کیا بات ہے. تو یہ ناول ہے تقریباً 400 کل ملا کے دونوں کے 400 450 پیجز کا ناول ہے. ابھی اگر آپ چاہیں تو ان کی تصویر بھی لے لیجیے. جی جی جی، بہت. اور اس کے بعد میں نے بچوں کا ادبی ٹرسٹ قائم کیا، جو میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، ماشاء اللہ، جس کی کتابیں میں بھی آپ کو دکھا دوں گا. آپ اس کی تصویر لے لیجیے گا. جی جی، ماشاء اللہ. اصل میں جو میں نے 8 سال کی 7 سال کی نوکری چھوڑی تھی، وہ اسی کے لیے چھوڑی تھی. اچھا. اور اس کی 18-19 کتابیں جب حکیم عبدالحمید صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کتاب تو چھپا رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی محمد سعید پاکستان میں ابھی غالباً حیات ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے کام کر رہے تھے. اچھا. بھائی اگر اس اسٹینڈرڈ کی کتابیں چھپوا لیں تب تو بات ہے. جب میں لے کے گیا ہوں تو آپ یقین جانیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی، میں نے اب تک اتنی خوبصورت کتابیں اردو میں نہیں دیکھی، میں دکھا دوں گا آپ کو، میں دکھا دوں گا. تو وہ میرا کام جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور پوری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، جس میں میں نے اپنی ابھی تک بھی اس پہ میں لگا ہوا ہوں، جو بھی جس طرح کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. یہ ایسے بریلوی جو ذکر میں نے کر دیا. جی جی جی. ایک ہے میرا وقت کا مسافر ناول. اچھا. میں نے پولیوشن کو پروجیکٹ کیا ہے 2050 میں. یہ آج سے 30-35 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی. اچھا. 1992 میں. جی. میں نے اسے پروجیکٹ کیا ہے. اور آپ یقین جانیے گا، میں حیران ہوں کہ جب بھی کووڈ آیا ہے تو جو کچھ میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کی کیا بنے گی، کہ اس کو صورت سے نہیں پہچانا جائے گا، پیچھے جو اس کے نمبر پڑا ہوا ہے وہ دیکھ کے میموری میں اس سے پہچانا جائے گا. اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں ٹیسٹ کے لیے گیا یہ اس کے لیے، تو ایک صاحبہ جو وہ کر رہی تھیں، ان کی یہ حصہ کھلا ہوا تھا تو انہوں نے ٹیپ لگا لیا تھا. مجھے نہیں معلوم کیا صورت شکل ان کی تھی. یہ حالت تھی جو 1.5-2 سال گزری. اور اسی طریقے سے اسے یہاں کا جو سائنس رسالہ ہے ابھی اسے 19 اس میں انہوں نے یعنی وہ کیا ہے. تو وہ اپنے کیفیت اور وہ سب اس میں اپنے کمال ہے. ایسے حالات ہو سکتے. مجھے وہ سائنس فکشن ہے جس میں 2050 میں جو کنڈیشن ہوگی، اور اس وقت وہ سب کچھ نظر آ رہی ہے جو اس میں آخری چوری میری کہانیوں کی کتاب ہے جی، جو سب سے قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو پہلی مرتبہ بچوں کے ادب پہ دیا گیا ہے وہ مجھے ملا تھا. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ ہے. اور خیر بات ہے، میرے استاد ایک کتاب ہے جس میں 13 فریڈم فائٹرس کیا میرے یہ استاد، جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی ہیں، وہ ہے، وہ بھی انعام یافتہ کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے پیڑ میرا دانہ دے، بہت چھوٹے بچوں کے لیے یہ کیا کہتے ہیں پولیوشن کو کم کرنے کی اور جنگل بچانے کی. اتفاق سے ابھی لندن میں اسے کسی نے چھاپ دیا اور اس کی 98 یورو اس کی قیمت ہے. میں منگوا بھی نہیں سکتا ہوں، اور اب سنا ہے کہ وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے. کئی لوگوں سے میں نے کہہ رکھا ہے، وہ کسی نے میرے نام سے یعنی میرے نام سے چھاپی ہے. اتنی موٹی کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 16 صفحوں کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ، لیکن وہ باہر ہے. دنیا میں پیڑ میرا دانہ کیا گیا. جی. امید کی کرن ایک اور ناول ہے جس میں میں نے بچوں کے حقوق اطفال، چلڈرنس رائٹس جو ہیں اس کے اوپر بہت اچھا وہ لکھا ہے. اور پھر
ایک اسی ٹرسٹ کے انڈر میں میں نے 2012 میں ایک سیمپل سروے کیا جس میں یہاں کے اردو بچوں کے لکھنے والوں کا پورا کام ہے. وہ تقریباً 150 پونے 200 صفحوں کی کتاب ہے اور اس کی لوگوں نے بہت تعریف کی ہے کہ آپ نے ایک پکچر پیش کرتی ہے. وہ تو یہ کل ملا کے یہ تقریباً 19 کتابیں ہیں. 19 کتابیں ہیں جو میری بچوں کے لیے ہیں. علاوہ اتنی ہی 19 وہ دیگر بچوں کا ادبی ٹرسٹ کی ہیں. اچھا بچوں کا ادبی ٹرسٹ ابھی آپ کو وہ دکھا دوں گا. اچھا تو یہ ہے. جب بڑوں کے کام کا سوال آیا جو میں نے ادب عالیہ کہا ہے, تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختصراً ہندوستان میں یہ کچھ ٹرانسلیشنس تھے. ہندوستان میں بیوپاری کارپوریشن یعنی یہ جو لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کا فروغ یہ انگریزی میں ترجمہ ہے. تو 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں, کہیں کورس میں بھی ہے. ایک چھوٹا سا ناول ہے, ناولٹ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں جامعہ کا اسٹیٹ ریسورس سینٹر تھا جو تعلیم بالغان پہ کام کرتا تھا, انہوں نے لکھوایا تھا. وہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں میرے سامنے 2 کریکٹرس ہیں, جس طرح زندگی کو جھیلا اور فیس کیا وہ. اور ایک میری ملازمت تھی اختری, جس کو تقریباً یہی ہوا تھا 47 میں اس کے شوہر کو مار دیا گیا تھا, اور اس نے اپنے بچوں کو پال کے اور شادی وادی کی, جس لیول کی بھی تھی میرے ملازمت تھی. یہ وہ کریکٹر بڑا خوبصورت کریکٹر ہے اور مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے, اس لیے کہ جو انہوں نے تو انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے اور کھڑی ہوئی ہیں مضبوطی کے ساتھ, تو آج ماشاء اللہ بچے سب کے سب جو ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے ایجوکیٹڈ ہیں. بہت بڑی بہت بڑا کام. انیس سیمینار کیا تھا یہیں جامعہ نے, مولانا عقیل الغربی صاحب نے. اس کا انیس نمبر جو پہلی کتاب آئی ہے انیس کی سینٹینری پہ, وہ وہی ہے جس کو میں نے ایڈٹ کیا. نقوش جامعہ, جامعہ کہانی جامعہ والوں کی زبانی, تقریباً 500 صفحوں کی کتاب, پورا ریسرچ ورک جو مجھے یہاں سے دیا گیا تھا ماس کمیونیکیشن سے, وہ میں نے پورا کیا ہے. یورپی ادب کی کچھ نادر کہانیاں وہ میں نے بتایا, وہ ٹرانسلیشن ہے. روم ہے رخش عمر, وہ امروہہ کے فریڈم فائٹر گلزار علی اور شبیر حسن خان صاحب, وہ تو بہترین ہے. وہ تو بڑی اہم کتاب ہے, بہت اہم کتاب ہے. اور میں اس کا ایک واقعہ بتا دوں. ایک دن 3:30 وہ 4 بجے نماز کے وقت میرے پاس فون آیا. اچھا میں نے کہا اللہ توبہ, اس وقت ٹیلی فون آنے کا مطلب پتہ نہیں کس کی کیا ٹائم ایسا تھا. پتہ چلا یہ جو راجو ہیں ان کے بھائی شاید سعودی عربیہ میں ایمبیسی میں ہیں, ان کا فون تھا. موسیٰ کا موسیٰ مجھے یاد نہیں. موسیٰ ہے. کہنے لگے غلام حیدر بھائی میں آپ کو ویسے صورت سے پہچانتا بھی نہیں ہوں, لیکن آپ کی کتاب پڑھی, میری بیوی سے اردو نہیں آتی ہے, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 2-4 دن اسے برابر پڑھتے رہیں گے. وہ رات شروع کی تھی, اس وقت ختم کی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں ہمارے. وہ سچ میں اتنا ہی ہے. اب بھی جب میں پڑھتا ہوں تو میری وہ ہو جاتی وہ ہے موضوع ایسا, اور پھر اس میں آپ نے جو خیر بات ہے. تو یہ وہ ہے قرآن حکیم اور اسلامی معاشرے کے بنیادی نقوش. مولانا عقیل صاحب نے اس کا پریفیس بھی لکھا ہے اور بہت ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کشکول حیدری, جو میری اپنی زندگی میں جو اسلامی ایجوکیشن حاصل کی اور میرے یہاں کیا کیا تبدیلیاں آئیں وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے, اور کچھ بہت قیمتی دعائیں اس میں
جو ریئر دعائیں ہیں وہ جمع کی ہیں. اور ابھی یہ کووڈ کے ہی زمانے میں میں نے اتفاق سے جامعہ اور علی گڑھ کی سینٹینریز دونوں ایک ہی سال میں. اچھا. وہ 1920 میں یونیورسٹی ہوئی تھی اور یہ قائم ہوئی تھی. تو جامعہ تو میں نے میری 2 درسگاہیں اچھا علی گڑھ الگ، یہ بڑی اہم کتاب وہی وہ بھی ہے. اور پھر وہ میرا جو وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر، جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ میرا خود نوشت یعنی 500 پیج کی کتاب وہ ہے، جس کی میں نے بتائی کہ اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا نہیں بہرحال، لیکن آپ نے اپنے تمام وہ زندگی کے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر وہ بچے پڑھیں تو انہیں ہمت ملے گی کہ اتنا کام جو میں نے مختصراً بتایا آپ کو یہ بھی کر سکتا تھا. اور یقین جانیے گا کہ 1969 سے 70 سے میری صحت اتنی خراب ہے کہ 2 گلے کے آپریشنس ہو چکے ہیں، کمر پہ 13 سال بیلٹ باندھی ہے. اس کے بعد جب گرا ہوں اس سے تو یہ انگوٹھا وہ ہوا، یہ ہڈی نکل آئی، اور اس وقت تقریباً 9 ڈاکٹرز کے انڈر میں ہوں اپولو کے اس صحت کے ساتھ. لیکن آپ کا قلم ماشاءاللہ مسلسل. ایک بات بتاؤں کہ میرا دفتر پوسا میں تھا جو یہاں سے 23 کلومیٹر دور ہے. مجھ سے کوئی سواری چلانی نہیں آتی ہے، میں نے بسوں پہ سفر کیا اور اسی میں یہ سب ہاتھ پیر تو ہوا ہے. لیکن یہ کہ کام کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کا ہے، کیا ہے. کیا کہنے ہیں، یہ میرا ادبی سفر ہے. اب آپ چاہیں تو ان کتابوں کی میں وہ بھی چاہوں گا، وہ تصویر دیکھ لیجئے، وہاں وہ میرے کچھ پرائزز میں وہ بھی چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں. ناظرین دیکھا آپ نے کہ میں نے بیچ میں زیادہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی بھائی کو، کہ جب بھائی نے اپنا ادبی سفر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ اتنی عمدہ گفتگو ہے کہ میرا بھی جی چاہ رہا تھا بس میں سنتا رہوں اور بھائی سناتے رہیں اپنے تمام وہ کتابوں کے حوالے سے. اور کتنی اہم کتابیں دیکھیں، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کے کوئی میدان ہے اس کے حوالے سے کام کیا انہوں نے، لیکن آپ کے ہاں جو موضوعات ہیں ان تمام یعنی ایسی اردو ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے موضوعات پر کام کرنے والے نہیں ملیں گے، بر صغیر میں نہیں دکھائی دیتے. لیکن آپ نے دیکھیں کیسے حالات میں کس طرح سے سفر کیا، اور مستقل آپ کا قلم جو ہے وہ رواں دواں ہے اور آج تک آپ مسلسل کام کر رہے ہیں. میں تو جہاں تک بچوں کے ادب کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ تو کام ہے ہی اپنی جگہ، کیونکہ بچوں کا ہی مین جو ہے بچہ کس طرح سے زندگی میں آگے سفر کرے اس کے لیے ایک بہت اچھی راہ ہموار کر دینا بھائی کا کام ہے. اور بھائی نے اس میں بہت عمدہ طریقے سے یہ کام انجام دیا ہے اور اس کا اعتراف بڑے بڑے اداروں نے کیا. آپ کو مختلف اعزازات ملے، آپ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ کا کام ایسا تھا کہ وہ ایوارڈ بھی آپ کو ملا. اور بھی تمام اردو اکیڈمیز وغیرہ نے جو آپ کو اعزازات دیے ہیں وہ آپ کے کام پر دیے ہیں. تو ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار آپ کو اچھی صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور اسی طرح سے آپ کا قلم کا سفر جاری رہے اور آپ اسی طرح سے معاشرے کی خدمت کرتے رہیں، سماج کی خدمت کرتے رہیں. کیونکہ کتاب ایسی چیز ہے کہ یہ لکھی جا رہی ہے، بھلے ہی وہ ایک امروہہ کی شخصیت غلام حیدر دہلی میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر پوری دنیا میں جاتا ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی کتاب لندن میں پھر وہ کتاب ری پرنٹ ہوئی کسی صاحب نے وہاں، پھر اس کا جیسا آپ نے کہا کہ مجھے بھی خواہش ہے کہ وہ پھر کتاب جن صاحب نے وہاں چھپوائی ہے وہ بھی میں دیکھوں. تو جب کام اچھا ہوتا ہے تو اس کا اعتراف کرتے ہیں لوگ. بھائی ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے اس پروگرام پروگرام میں بحیثیت شخصیت ہمارے ناظرین سے کچھ گفتگو کی. ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی اب آپ سے اجازت دیتا ہے. شخصیت کے اگلے پروگرام میں کسی اور اہم شخصیت کے حضور پہنچیں گے. تب تک کے لیے اپنے اس میزبان سلیم امروی کو اجازت دیجیے. آداب.